الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد المرسلين أما بعد قال النبي صلى الله عليه وسلم تحروا ليلة القدر في عشر الأواخر أو كما قال عليه الصلاة والسلام۔ میرے قابل احترام دوستو، جیسا کہ آپ حضرات اچھی طرح جانتے ہیں کہ رمضان المبارک کے تقریباً دو عشرے مکمل ہونے کو ہے۔ کل سے رمضان المبارک کا آخری عشرہ شروع ہونے والا ہے، جو پورے رمضان میں سب سے زیادہ مقبول اور عظمتوں والا عشرہ ہوتا ہے، عبادت اور مقبول اعمال کا عشرہ ہوتا ہے۔ اس عشرے کے تعلق سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا تحروا لیلۃ القدر فی عشر الاواخر، کہ رمضان کے آخر عشرے میں لیلۃ القدر یعنی شب قدر کو تلاش کرو۔ رمضان کے آخر عشرے میں جو طاق راتیں ہیں، ان طاق راتوں میں علماء نے شب قدر کا اندازہ لگایا ہے، بلکہ تقریباً یقینی بات ہے کہ رمضان کے طاق راتوں میں، آخر عشرے کے طاق راتوں میں شب قدر ہوتی ہے۔ اس لیے ہمیں گزشتہ سالوں کی طرح اس سال بھی اپنے اپنے گھروں میں رہ کر ان طاق راتوں میں خوب عبادات کا اہتمام کرنا ہے، نوافل کا اہتمام کرنا ہے، تلاوت قرآن کا اہتمام کرنا ہے، ذکر و اذکار کا اہتمام کرنا ہے۔ پھر خاص کر ملک میں جو حالات چل رہے ہیں، ان حالات کے پیش نظر خاص دعاؤں کا اہتمام کرنا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان مقبول راتوں میں کرونا جو وائرس پورے ملک میں چل رہا ہے، پورے ملک سے ختم ہو جائے اور پورے دنیا کے لوگ امن و سلامتی کے ساتھ پھر سے زندگی گزارنے پر آ جائیں۔ اس موقع پر میرے قابل احترام دوستو، ضروری بات یہ ہے کہ اس آخر عشرے میں جو اہم عمل ہے وہ اعتکاف کا عمل ہے۔ گزشتہ سالوں میں الحمدللہ تقریباً ہر علاقوں میں نوجوان، بزرگ، احباب ایک بڑی تعداد میں ہر مسجد میں اعتکاف بیٹھا کرتے تھے۔ کل سے جب آخر عشرہ شروع ہو رہا ہے تو سب ساتھیوں کے اندر یہ جذبے پیدا ہو رہے ہیں کہ ہم بھی جو ہے اعتکاف بیٹھیں۔ بے شک اعتکاف بیٹھنا ہے، اعتکاف بیٹھنا ہے، لیکن حالات کے جس وقت جو حالات چل رہے ہیں، ان حالات کے تناظر میں حکومت نے جتنے لوگوں کی مسجد میں آ کر نماز پڑھنے کی اجازت دی ہے، ان میں سے ایک یا دو افراد، وہ بھی نوجوان ساتھی، ہر مسجد میں اعتکاف بیٹھنے کا ماحول بنائیں۔ لاک ڈاؤن کی وجہ سے ہم اعتکاف کے ماحول کو ختم کر کے مسجدوں کو ویران تو نہیں چھوڑ سکتے ہیں، لیکن کثیر تعداد میں گزشتہ سالوں کی طرح ہم مسجد میں اعتکاف بھی نہیں بیٹھ سکتے ہیں۔ اس لیے جو ہے ہم مختصر تعداد میں ایک ساتھی یا دو ساتھی جو نوجوان ہیں، جو ایک دینی مزاج رکھنے والے ساتھی ہیں، ایسے نوجوانوں کا انتخاب کر کے جو کمیٹی کے احباب ہیں مسجدوں کے، ان لوگوں کی ذمہ داری ہے کہ وہ سال گزشتہ کی طرح اس سال بھی اپنے مسجدوں کو اعتکاف سے آباد رکھے، مسجدوں کو ویران نہ چھوڑے لاک ڈاؤن کی وجہ سے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ بعض ساتھی یہ سمجھ رہے ہیں کہ جس طرح لاک ڈاؤن کی وجہ سے ہم تقریباً پورے اعمال گھر میں کر رہے ہیں تو یہ اعتکاف بھی ہم گھر میں کریں گے، لیکن دوستو اس سلسلے میں علماء اکرام نے فرمایا ہے اعتکاف کے لیے ایسی مسجد ہونا ضروری ہے جہاں پہ 5 وقتہ نماز اذاں اور جماعت کے ساتھ ادا کی جاتی ہے۔ لہذا اعتکاف مردوں کے لیے مسجد ہی میں کرنا ہے، گھروں میں اعتکاف کے لیے مردوں کو اجازت نہیں ہے، وہ گھروں میں ہی، وہ مسجدوں میں ہی اعتکاف بیٹھیں۔ ہاں، گھروں میں خواتین کو تاکید کی گئی ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی تاکید فرمائی ہے، ترغیب دی ہے امت کی ماؤں بہنوں کے وہ اپنے گھروں میں جو ہے اعتکاف کا ماحول بنائیں۔ اس وقت جو حالات چل رہے ہیں، ان حالات کے پیش نظر مرد احباب محدود تعداد میں مسجد میں بیٹھے اعتکاف کے لیے، اور گھروں میں جو مائیں بہنیں ہیں وہ بھی اپنے اپنے گھروں میں اعتکاف کا ماحول بنائیں، اعتکاف کا ماحول بنائیں۔ اگر گزشتہ سالوں تک ہمارے گھر میں اعتکاف کا ماحول نہیں تھا تو اس وقت حالات کے تناظر میں خاص طور پر اعتکاف کا ماحول بنائیں، کوئی خاص کمرہ متعین کر لے اور وہاں پر خوب عبادات کا اور دعاؤں کا اہتمام کرے کہ اللہ تعالیٰ اپنے رحم سے، اپنے کرم سے اور رمضان المبارک کی برکتوں کے صدقے اس ملک سے کرونا کی وبا کو ختم کر دے اور پھر سے اللہ تعالیٰ امن و سلامتی کا ماحول بحال کر دے کہ پوری دنیا کے لوگ امن و سلامتی کے ساتھ اپنی زندگی گزار سکیں۔ یہی گزارش آپ حضرات سے کرنا تھا۔ اللہ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ لوگوں کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔